یہ آیت بتاتا رہتا ہوں جو رزق کے لیے پریشان. اب یہ پڑھو آئے. یہ سورہ ان دعاؤں میں ایک ہے جو کسی ایک خاص مسئلے کے لیے نہیں، ہر مسئلہ، چاہے اولاد کا ہو، چاہے روزی کا ہو، چاہے صحت کا ہو، اور چاہے کوئی بھی ہو، روزانہ ایک مرتبہ اس سورہ کی تلاوت اگر واقعا آپ کے پاس زندگی کا کوئی بھی مسئلہ اور دعاؤں سے حل نہ ہو رہا، پھر آئیے ایک خاص پریشانی لوگوں نے دیکھی ہو، جس کام میں وہ ہاتھ ڈالا کام بننے لگا، ہونے لگا، ایسا لگتا ہے کہ بس ہمیں کامیابی ہونے والی، آخر میں جا کے گڑبڑ ہو، بنتے بنتے جو معاملہ بگڑ جائے. بیمار ہے، علاج کر رہے ہیں، صحت مل رہی ہے، ٹھیک ہوتے ہیں تو ایک دم کاروبار کیا، چاروں اچھی طرح مارکیٹ کا جائزہ لیا، سارا ہوم ورک کیا اور بظاہر بہت اچھا نظر آ رہا ہے، مستقبل بن بھی رہا ہے کا، اور آخر مرحلے میں پھر بگڑ گئے. کو زندگی میں یہ تجربہ ہو، معاملات بندے آخری لمحے میں بگڑ کے لیے بہترین جو عمل ہوا وظیفہ. مجھے ایک دفعہ غصہ آ گیا. آج آپ کہیں گے ایک دفعہ، ہم نے تو ہمیشہ ہی آپ کو غصے میں دے، لیکن یاد کیجیے واقعہ جو میں بہت پڑھتا ہوں کیونکہ اب تک میری عقل میں نہیں آ، لیکن آج موقع بھی بنا. گیا انگلینڈ کے ایک شہر میں، اشرف سے زیادہ شہر کا تذکرہ، اور وہاں ہر جگہ ہوتا ہے مجلس کے بعد جو وقت ہوتا ہے تو لوگ وقت لے کے ملاقات کے لیے آتے ہیں. شارجہ میں تو اس دفعہ میں پاگل ہوں. نئے مومنی کے مسئلے ہر ایک کو تنہائی میں بات کرنا، ہر ایک کو اپنی مرضی کا وقت، جن کو نہیں دیا گیا وہ کہہ مولانا بہت بد اخلاق، بیچاروں کو کیا پتا کہ آ کے دیکھیے کہ مولانا نے کیا گزاری. خیر، تو خلاصہ یہ کہ وہاں ایک صاحب مجلس کے بعد آئے اور کہنے لگے بہت ضروری کام، آپ مجھے فوراً وقت کا چلے میرے ساتھ. انہی کے ساتھ میں چلا. کیا مسئلہ؟ کہا کہ مولانا اولاد نہیں، اولاد کے لیے کوئی دعا. اب میرے پاس جو تھوڑی بہت معلومات ہیں زیادہ، میں یہ لائن آدمی تو ہوں نہیں. ایک عمل، دوسرا عمل، تیسرا عمل، حضرت یحییٰ کی دعا، سورہ انبیاء کی آیت، حضرت یونس کی دعائیں جو بھی بتائی پڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں کب سے پڑھ رہا ہوں، یہ دعا سے پڑھ رہا ہوں، یہ قرآن آیت سے پڑھ رہا ہوں، یہ عمل کب سے پڑھ رہا ہوں. جناب علم کی منت کئی دفعہ کر چکا ہوں، بتا کے میں تھک گیا. اب میں مجلس پڑھ کے ممبر سے اترا ہوں 1.5 گھنٹے اور تھکا ہوا، اور اس میں نے ان کے مسئلے کی وجہ آخر میں نے کہ یہ اتنی ساری دعائیں پڑھ رہے ہیں، اتنے وہی سوال کیا جو مجھے پہلے کرنا چاہیے. بھائی آپ کی شادی کو کتنے سال بعد شادی؟ مولانا ابھی تو میری شادی ہی نہیں ہوئی ہے. تو شادی نہیں ہوئی اللہ کے بندے تو اولاد کہاں سے ہوگی؟ میرا وقت بلا وجہ تم نے برباد کیا 2 گھنٹے. اور اس حالت مولانا آپ ہی نے تو پرسوں کی مجلس حضرت مریم کا واقعہ پڑھا رہا کہ بغیر شادی کے ان کی اولاد. میں نے کہا مریم کا کیس آپ کے کیس سے مختلف ہے. آخر وقت تک قائل نہیں ہوئے. آج تک یہ کہتے ہیں ہمارے علماء پر پہ کچھ کہتے ہیں، جب ان سے الگ سے بات کرو تو کچھ اور. دنیا ویسے ہی حدیث کا لفظ ہے، دار المحن ہے، امتحان کی جگہ ہے. مومن کو مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا جو اپنے گناہوں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ مصیبتیں اللہ کی امتحان. لیکن آخری زمانے میں یہ مصیبتیں اور امتحان زیادہ بڑھ جاتے ہیں. دنیا میں جہاں بھی میں جاتا ہوں تقریباً ایک جیسے مسئلے یا پرابلم، اور ہر ایک کے حوالے ہر آدمی یہ چاہتا کہ اسے کوئی بہت ہی نئی قسم کی دعا یا نیا قسم کا عمل آیا ہے. ان لوگوں سے بہت خوش ہو، پھر اپنے دل سے بنا کوئی دعا کوئی عمل اپنی طرف وہ بتا دیا تو وہ نیا لگتا. اور ہم جیسے لوگ جو اسی دائرے میں محدود رہتے ہیں جو ائمہ طاہرین کی حدیث میں ہے، وہ تو منہ لٹک جاتے ہیں. مولانا یہ تو ہم نے بہت دفعہ سنا ہے، کوئی نئی بات. لیکن یہ مطالبہ جس طرح سے ہر پڑھا لکھا جان لے گا کہ یہ غلط بڑی دعاؤں کے حوالے، لیکن مومن کے ساتھ پریشانیاں رہے. اور جیسا کہ کل میں نے کہا اس کے لیے خاص ہدایت امام کی ہے. 20 سال بھی لگ سکتے ہیں. دعا قبول ہونے کے بعد نتیجہ آنا، خود دعا قبول ہونے میں کتنا وقت لگے گا وہ اپنی جگہ، پھر جب قبول ہو گئی تو نتیجہ سال بھی لگ سکتے ہیں اور 20 سیکنڈ. مومن کا کام ہے اپنی ذمہ داری ادا کرے، باقی سب چیزیں اللہ پہ. افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، وہ میرے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے. دعا قبول کرنا ہے، وقت مجھے اس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، اس وقت میرے لیے دعا قبول ہونے کا نقصان کیا ہوگا. افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. قرآن کی آیت اور پریشانیوں کی دعا ہی نہیں ہے، پورا مومن کے سوچنے کا انداز بدلنے والا. بعض دعائیں ایسی ہو جو الگ الگ ہو. صحت کی دعا الگ ہے، رزق کی دعا الگ ہے، بچیوں کی شادی کی دعا الگ ہے، شوہر بیوی کے اختلافات ختم ہونے کی دعا الگ ہے، طالب علم کو امتحان میں کامیابی کے لیے الگ دعا بتائی، قرضوں کی ادائیگی کی دعا الگ ہے، قرضے دے دیے گئے اور واپس نہیں مل رہے اس کی دعا الگ ہے. بعض دعائیں ایسی ہو کہ ہر مسئلے کوئی بھی پریشان. اچھا یہ ساری کائنات جو چل رہی بہت ہی مختصر ایک جملہ یہ اس میں اعظم پر چل رہے. اللہ کے سینکڑوں یا ہزاروں
ناموں میں سے ایک نام ایسا ہے تمام ناموں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اور اس کو اسم اعظم کہا گیا۔ اب وہ اسم اعظم کیا یہ کسی کو نہیں معلوم، مگر اندازہ یہ ہے کہ وہ اسم اعظم لفظ اللہ، جسے اسم جلالہ صاحبان ایمان دعا جوشن کبیر کی برکت سے اللہ کے 1001 نام پڑھنے کے عادی، عام مسلمان 99، لیکن یہ 99 کو ملا کے کہتے ہیں اسماء الحسنی اللہ کے، یا 1001 جو جوشن کبیر۔ اس میں تو کوئی شک ہے، ان سب کے اوپر فوقیت لفظ اللہ۔ قرآن کریم ایک سورہ ایسا ہے، سورہ مجادلہ، سورہ نمبر 58، پہلی آیت جو ہم نماز میں بھی کہتے ہیں، قد سمع اللہ، اللہ نے سن، قول التی تجادلک فی زوجہا، سمع اللہ، اللہ نے سنا، کیا اس عورت کا قول جو تجھ سے آ کر بحث کر رہی، بحث اسی کو عربی میں مجادلہ، اللہ نے سن اس عورت کا قول تجھ سے بحث کر رہی ہے، تشتکی اللہ، اور اللہ سے شکوہ، اپنی پریشانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہی اور تجھ سے آگے ایک مسئلے پر بحث۔ اب یہ سورہ مجادلہ اللہ نے سن، وہ اللہ سے شکایت کر رہی۔ سورہ مجادلہ میں اتنی آیت کہتے ہیں اس وقت ذہن میں نہیں، یہ پورے قرآن کی 114 واحد سورہ جس کی ہر آیت میں کم سے کم ایک بار اسم اعظم، اسم اکبر، اسم جلالہ، لفظ اللہ استعمال، اگر 23 آیتیں تو ہر آیت میں ایک بار ضرور آئے۔ سے کائنات جو پوری کائنات کا پاسورڈ، نظام کائنات جس اعظم پر ہے، وہ سورہ مجادلہ میں جو نا جتنی طاقت لفظ اللہ میں، اتنی طاقت لفظ کی وجہ سے سورہ مجادلہ، اور سورہ توحید موضوع ہی اس کا اللہ کی وحدانیت کو ثابت، قل هو اللہ احد، اللہ کا لفظ ایک ہی بار آیا۔ سورہ حمد ہر آیت میں لفظ اللہ نہیں آیا، سورہ یاسین قلب قرآن، سورہ رحمان عروس قرآن، سورہ فجر، سورہ امام حسین، کہیں بھی آپ کو یہ خصوصیت نہیں، جو نہ تجربہ بھی ہے اور روایتوں میں اشارہ بھی۔ یہ سورہ ان دعاؤں میں سے ایک ہے جو کسی ایک خاص مسئلے کے لیے نہیں، ہر مسئلہ، چاہے اولاد کا ہو، چاہے روزی کا ہو، چاہے صحت کا ہو، اور چاہے کوئی بھی ہو، وقت نہیں ہے کہ میں مزید روزانہ ایک مرتبہ اس سورے کی تلاوت، اگر واقعا آپ کے پاس اب ایسے معجزات والے واقعات پچھلے سال تک بھی تھے جب میں نے یہ پڑھا، اور اس ایک سال میں مزید لے دو چیزیں خاص ذہن میں رکھ، نمبر ایک زندگی کا کوئی بھی مسئلہ، اور دوسری دعاؤں سے حل نہ ہو رہا، پھر آئیے، اور نمبر ایک خاص پریشانی لوگوں نے دیکھی ہو، اس کے لیے تو خاص طور پہ پہلے دن سے سورہ مجادلہ، دو سورے ہیں، لیکن جو کہ اس سال واٹس ایپ پر میرا ایک کلپ بہت چلا، ایک سورے کا ذکر آ گیا، تو میں آپ کا وقت ان معنوں میں ضائع نہیں کرنا چاہتا کہ بہت سنی ہوئی بات، اسی سال ابھی دو سورے ایک مسئلے کے لیے پہلے جملہ ملائیے پچھلے جملے، یہ سورہ مجادلہ باقی مسائل کے لیے اس وقت پڑھے جب باقی دعائیں کام نہیں دے رہی، مگر ایک مسئلہ ایسا جو آغاز ہی وہاں سورہ مجادلہ یا سورہ علم نشرہ، وہ کیا بعض لوگوں کا یہ تجربہ ہوگا کہ یا تو ان کی پوری زندگی میں ایک پریشانی یہ ہوتی ہے، اور یا پھر یہ کہ کچھ عرصے کے ٹیمپریری جس کام میں وہ ہاتھ ڈالے کام بننے لگتا ہے، ہونے لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بس ہمیں کامیابی ہونے والی، آخر میں جا کے گڑبڑ ہو، تو ہے نا کہ آپ نے کام میں ہاتھ ڈالا، شروع سے ہی کام نہیں بن پا رہا، ایک ہے کہ نہیں، میں نے کہا یہ بعض لوگوں کو تجربہ ہوگا کہ یا تو ان کی ساری زندگی ایسی گزری، یا یہ کہ بیچ کا کچھ عرصہ 5 سال 2 سال 8 سال، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اولاد نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ رزق نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جس کام میں ہاتھ ڈالتے کام بنتا نظر آتا، اور ایسا لگتا ہے کہ بہت اچھا جا رہا، جب نتیجہ نکلنے والا این وقت پہ جا کے معاملہ بھی 1 ہو 2 ہو 5 ہو کیس تو آپ کو اتفاق سمجھ سکتے، یہ بھی ہر ایک کو یہ پریشانی نہیں ہے، لیکن جن کو ہے وہ میری بات سمجھ رہے ہیں۔ اس حوالے سے جو سب سے زیادہ مثال، سب سے واضح مثال میں دے سکوں، یہ بچی شادی کی عمر ہو، اب اس کی شادی والدین فکر کر رہے ہیں، تو اب ایک تو یہ ہے کہ رشتے آتے ہیں، وہ کیس سورہ مجادلہ نہیں، ایک ہے کہ آنے والے دیکھتے ہیں اور پسند بھی کرتے، خاندان میں میچنگ بھی ہو رہی، ایسا لگتا ہے کہ بس ان قریب یہ ساری بات طے پا جائے گی، پھر پلٹ، ایک نہیں کئی مرتبہ ایسا اتفاق، تو یہ ہے نا کہ وہ آئے پہلے ہی دن پہلی ہی نشست، ان کو پسند نہیں آیا رشتہ، کسی بھی وجہ سے لڑکی نہیں چاہیے، چلے وہ ایک الگ کیس، وہ پھر سورہ احزاب ہے، وہ پھر سورہ مریم ہے، وہ پھر سورہ طارق، ایک ہے کہ نہیں، رشتے بہت آتے ہیں اور بات آگے بڑھتی بھی ہے، وہ خالی ناشتہ کرنے والے اور خالی پیسٹریاں کھانے والے اور خالی چائے پینے والے نہیں، سیریس لوگ آتے، لیکن پتہ نہیں کیا ہوتا ہے آخر ایک دم سے معاملہ ٹوٹ۔ یہ تو میں نے اس لیے کہا کہ یہ مسئلہ تو جو بات میں
میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کیا پرابلم کی دوا سورہ مجادلہ پہلے دن، باقی مسائل کے لیے پہلا دن نہیں. لوگ آتے جا رہے ہیں لیکن مجھے پتا ہے ان کی مجبوریاں، کتنی دور سے آ رہے ہیں، ڈرائیو کر کے آ رہے ہیں، لیکن میرے پاس آج وقت نہیں ہے تو میں دوہرا نہیں رہا ہوں. لیکن باقی مسائل میں تو یہ کہہ کہ سورہ مجادلہ آخری دوا ان یہ والی پریشان جو کئی دعاؤں، خاص طور پر حج کی دعاؤں کہ اللہم انی اعوذ بک من شتات الامور، اے خدا میں خاص تیری پناہ چاہتا ہوں معاملات کے بگڑ جائیں، بنتے بنتے جو معاملہ بگڑ جائے. بیمار ہے، علاج کر رہے ہیں، صحت مل رہی ہے، ٹھیک ہوتے ہیں تو ایک دم کاروبار ہے شروع کیا، چاروں اچھی طرح مارکیٹ کا جائزہ لیا، سارا اپنا ہوم ورک کیا اور بظاہر بہت اچھا نظر آ رہا ہے، مستقبل بھی رائے کا، اور آخری مرحلے میں پھر بگڑ گئے. تو اب اس کی مثالیں دے دے کے وقت میں آپ کا کیوں ضائع کروں گا. زندگی میں یہ تجربہ، معاملات بنتے بنتے آخری لمحے میں بگڑ کے لیے بہترین جو عمل، دعا، وظیفہ، وہ یہ سورہ مجادلہ کی روزانہ تلاوت. جب تک کہ یہ کیفیت ختم ہو جائے، قرآن کی تلاوت کی نیت سے اسے پڑھیں، دعا کی نیت سے. تو یہ تو اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے. اب علماء کرام فسرین قرآن، ان کا ایک اصول سن لیجئے، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں روایتوں میں کسی سورے کو کسی مسئلے کا حل بتایا، سورے کے کوئی نہ کوئی ایسی آیت ہو، کوئی نہ کوئی ایسا پیغام ہو اس کا تعلق اس مسئلے سے، وہ خالی بہت جلدی ہے مجھے کیونکہ آج باتیں بہت باقی ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک تہائی وقت مجلس کا ختم ہو گیا. یہ جادو منتر کی طرح کے الفاظ نہیں ہیں کہ کچھ الفاظ کہے اور نتیجہ نہیں، پورے کے اندر بھی ایسا پیغام. مثلا رزق کے لیے اگر آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. 35 سال سے تو میں انہی علاقوں میں مختلف مجالس میں یہ آیت بتاتا رہتا ہوں جو رزق کے لیے پڑھے. اب یہ پڑھو آیت ترجمہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ایک راستہ بنا دیتا اور ایسی جگہ سے رزق و روزی دیتا ہے کہ اس نے سوچا بھی نہ. اب اگر یہ رزق کے لیے آیت ہے، آیتوں میں پیغام بھی کوئی نہ کوئی رزق سے متعلق چھپا ہوا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ